آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من 99 امرأۃ 99 عورتوں میں سے واحدۃ فی الجنہ ایک عورت جنت میں جائے گی وبقیتہن فی النار اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا تو بات 100% سچی ہے۔ اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ چنانچہ اس کی چند وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا، بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر، اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے۔ اور جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے۔ کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔ اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں، جتنی مرضی پریشان ہو، یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پھر رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ، جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں۔ یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں۔ فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں، اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے
بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں. آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا. وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں. یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے. بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے. ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے. اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی. بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا. اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی. اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی. یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ نہ نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے. تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھائی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بے وقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامند کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں. پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوسنیں تھیں، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. اننگ شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر
ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتی ہیں جی ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے، تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے، حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے، میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی، خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں، آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں، سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو۔ عورت کو کہیں نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھونکیں گے، پوچھے گی کیوں، کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت چونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو زکوٰۃ کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب۔ اب جن عورتوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں، رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور جی سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر، اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے، کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے، تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں۔ اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے۔ کہتی ہے جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے۔ پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں، حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ طے چڑھ جاتی ہے، لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی۔ شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کو لپ سٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے، ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے۔ اب لپ سٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی۔ عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی، تقریبات میں جاتی ہیں، نمازیں قضا۔ اب چونکہ بنی سوری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی۔ لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں۔ تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا۔ چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی۔ ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں۔ پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، بچہ ہے اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے،
کوئی چیز دھو رہی ہیں اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ کچھ پاک نہیں ہوتا پانی؟ نہیں، بس عادت ہوتی ہے. جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملیں گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کر دی بس سڑتی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں. بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام. غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں. اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے. اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامند کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی. اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی. میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامد نہ سمجھو. پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی. ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں. کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گی الا ماشاء اللہ. پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے. وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی. عمومی بات ہو رہی ہے. یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا. تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹکتا. خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی. اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی. چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں. حالانکہ مہلکات میں سے ہے. مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں.
پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے، چپ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنائے میں طلاق ہے۔ اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے، اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خامن نے 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی، اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے جی بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے 7 سال سے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے وہ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے، اکثر نیت یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں، نیکی اس لیے کرنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو نیکی کا ثواب نہیں۔ تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بیچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من 99 امرأۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی۔ یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے، اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں، جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ان اعمال کی کہ جن کے کرنے سے عورتیں جنت میں اپنا گھر بنا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ توجہ فرمائیں، ان اعمال میں سے ایک عمل دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی کا سلوک کرنا۔ یہ خوش خلقی، اچھے اخلاق، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ چنانچہ ایک دو حدیثیں ذرا سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رأى کلبا یأکل الثراء من العطش، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، یعنی وہ بہت پیاسا تھا، پانی قریب کہیں اویلیبل نہیں تھا، تو زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی کو بار بار چاٹتا تھا۔ جب اس بندے نے یہ دیکھا، فأخذ الرجل خفہ فجعل یغرف له حتى ارواه فشکر اللہ له، اس بندے نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو برتن بنا کر اس میں کہیں سے پانی لایا اور اس کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا اور اس نے آواز نکالی، فأدخلہ الجنہ، اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو پیاسے بندے کو پانی پلانے پہ جنت نہیں ملے گی، بھوکے بندے کو کھانا کھلانے پہ جنت نہیں ملے گی، کسی پریشان حال بندے کی پریشانی مٹانے پر جنت نہیں ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ مرد کے بارے میں ایک اور بخاری شریف کی روایت سن لیجئے، حدیث مبارکہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے غفر لامرأۃ مؤمسۃ، ایک زانیہ عورت بنی اسرائیل کی
اس کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بدکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس کی اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی۔ مرت بقلب علی رأس رقی، وہ گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا ایک کنویں کے پاس، یلحسو، وہ اپنی زبان نکال رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، کاد یقتلہ العطش، ایسے لگتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ مر ہی جائے گا۔ ففضت خفہا، اس عورت نے اپنا جوتا نکالا، فاوثقتہ بخمارہا، اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور جوتا اس کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکایا اور جوتے میں پانی اوپر لائی اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ فنازعت لہ من الماء، جب کتے نے پانی پی لیا اس عورت نے پلایا، فغفر لہا بذالک، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس زانیہ عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، دوسرے کی تکلیف کو اس سے ہٹانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک بندہ راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے کے کنارے ایک درخت کی شاخ کو دیکھا جو راستے کے اوپر پھیل گئی تھی اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ فقال، اس نے کہا لأنحین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم، میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فادخل الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ تو ان تین احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کسی کی پریشانی کو دور کر دے، کسی کی بھوک پیاس مٹا دے، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے، اچھا سلوک کر دے، تو یہ خوش اخلاقی، ہمدردی، یہ دوسروں کے لیے تڑپنے والا دل، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ لہذا آج اپنے دلوں میں یہ ارادے کیجئے کہ ہم آج کے بعد کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پوری کوشش کریں گی کہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، ان کی دل آزاری نہیں کریں گی، ان کے غم بانٹیں گی، کوشش کریں گی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس خوش خلقی کی وجہ سے جب ملیں گی عورتوں سے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں گی، ان کی عیب جوئی نہیں کریں گی، ان پہ الزام تراشیاں نہیں کریں گی، بلکہ حد الوسع کوشش ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملے، ہمارے شر سے اللہ کی بندیاں بچ جائیں۔ اب اس خوش اخلاقی، ہمدردی کے کیا فضائل ہیں، اس بارے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ خوش خلقی جنت میں جانے کا سبب کتنا بنتی ہے۔ چند احادیث سنائی جائیں گی، ہوش کے کانوں سے سنیں اور ان کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت جنت کے راستے کو کیسے ہموار فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، دینی بھائی ہے، یعنی مسلمان عورت کی دینی بہن ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ کسی عورت کی پریشانی ختم ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کی پریشانی ختم ہو جائے، جتنی دیر آپ اس کام میں رہیں گی اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمانے میں لگے رہیں گے۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ مزے کی بات ہے۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے اس کا کوئی غم دور کر دے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، بدن کی پردہ پوشی سے مراد یہ کہ اس کو کپڑے دیے، اور عیب کی پردہ پوشی سے مراد کہ کسی کی کوتاہی کا پتہ چلا تو لوگوں میں اس کو پبلک انسلٹ نہ کیا، اس کو ستر پوشی کہتے ہیں، پردہ پوشی کہتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے
کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات بتائی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن مامون ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا، وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرما دیا۔ اب یہ جو مال ان کو کشادہ ملا، کھلا ملا، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ لوگ تو ڈاکیے ہیں۔ جیسے پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کی ڈاک، جس کا خط اس تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں۔ اگر وہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور اگر یہ ان کو پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے، یہ لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے، توجہ سے سنیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا۔ لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی، اچانک ختم ہو گیا۔ بھائی جب اچھا کاروبار تھا، کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے؟ اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاک کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلا۔ اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا۔ ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی 1 خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اور 3 خندقیں دور ہوتا ہے 1 دن کی وجہ سے۔ تو پھر 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا۔ اب ذرا ڈیفرنس دیکھیں، پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی، پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے۔ تو کوشش کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو 75,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا تو
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے ایک گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ ایک درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے۔ پس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی، یعنی وہ کام اس نے مکمل کر دیا، تو کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس روز پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے، کسی مسلمان کے دکھ کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا، کہ فرمایا کہ اس کے کام کرنے پر زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کوشش کے دوران اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے، کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا، یعنی اب یہ مردوں کا کام ہے کہ حاکم سے رجوع کر کے کسی بندے کی پریشانی کو دور کروائیں، تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا، یا اس کی بھوک کو دور کرنا، یا اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، یعنی فرضوں کے بعد سب سے بڑا کام کسی کے دل کو خوش کر دینا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جب آدمی کسی مومن کے دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا اور اس کی توحید بیان کرتا ہے، یعنی اس کا ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے۔ پس جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ خوشی اور کہتی ہے کیا تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ خوشی کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت کو انس میں تبدیل کر دوں گی، تجھ کو حجت یعنی دلیل کی تلقین کروں گی، اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھوں گی، قیامت کے دن حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی، تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی، اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی۔ ایک بندے کے دل کو خوش کیا تو اس خوشی پر یہ خوشخبری ہے، تو جو عورت اپنے خامند کے دل کو خوش رکھے، اپنے والدین کے دل کو خوش رکھے، بہن بھائی کے دل کو، بچوں کے دل کو، ساس کے دل کو، سسر کے دل کو، تو سوچو اس عورت کے لیے جنت کے کتنے بڑے درجات ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا کسی صحابی نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یعنی تقوی اور اچھے اخلاق ہیں۔ اور آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی منہ کا گناہ، زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ایسی بات کہنا کہ دوسرے کا دل دکھے، منہ کے گناہ، اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ کے گناہ، یعنی حیا اور پاک دامنی کو ایک طرف رکھ کر گناہوں کی زندگی گزارنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس کو ترمذی، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور منزل پر پہنچے گا، اور بے شک یہ اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔
یعنی خوش خلق آدمی جو ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے میل جول رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا، اور بے شک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن خلق ہے۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا، یعنی سامنے سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی دائیں طرف سے آیا، عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے، فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ حسن خلق ہے، اور حسن خلق یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر۔ اب بتائیے کہ غصہ نہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا اعلی عمل ہے۔ اس کو محمد بن نصر المروزی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے کہ جنت میں گھر حاصل کرنا کتنا آسان طریقہ ہے، کتنے واضح لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیئر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر خامن سے جھگڑا تو اللہ کی رضا کے لیے بند کر دو جھگڑا، جنت کے احاطہ میں گھر ملے گا۔ ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، نند کے ساتھ جھگڑا ہے، پڑوسن کے ساتھ جھگڑا ہے، بہن کے ساتھ جھگڑا، اگرچہ آپ حق پر ہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتی ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ جنت کے احاطے میں اس کے بدلے گھر عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات، میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔